چاند رات آنے والی ہے، کل کو امید ہے کہ کل چاند رات ہوگی، اور آج 28واں روزہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا 28واں روزہ، اور کل 29واں روزہ ہوگا۔ تو پھر اگر تو 29 روزے بنے ہمارے، جو کہ چاند سے زیادہ یہی ہیں۔ میں نے کل ویڈیو میں بھی کہا تھا، ایک ویڈیو میں نے اسپیسیفک اسی لیے بنائی تھی، اور میں نے اس میں ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا کہ اس مرتبہ کتنے روزے بن رہے ہیں۔ میں نے وہ چاند کے حوالے سے بھی بتایا تھا، محکمہ موسمیات کی جو پریڈکشنز ہیں وہ میں نے ساری بتائی تھی اس ویڈیو میں۔ تو کل چاند رات ہوگی، اور ویسے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج اگر سعودیہ میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ہمارا پکا کل کو چاند رات ہماری ہوگی، اور یہ ہماری عید جو بنے گی وہ بنے گی پرسوں کو۔ میں یہاں پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ ہیں نا وہ کتنی تعداد میں آ جاتے ہیں بازاروں میں لاسٹ ٹائم پہ، جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے بازاروں میں۔ تو وہ میں سارا ادھر ایک ایکسپریس نیوز پہ پڑھ رہا تھا، اور ایک میں ڈان پہ پڑھ رہا تھا آرٹیکل، تو میں نے سوچا میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ چاند رات والی جو رات ہوتی ہے نا، اس دن یہ ہوتا ہے کہ یا اس رات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بہت سپیڈلی بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی شاپنگ ابھی تک اٹکی ہوتی ہے کہ ہم نے جی چاند رات کو شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے جو ابھی پڑھ رہا تھا ایکسپریس ٹرائبیون پہ، کہ جو 300 والی بینگلز ہوتی ہیں وہ 1500 کی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم شاپرز تھرونگ مارکیٹس آن چاند رات، یعنی کہ جو چاند رات شاپنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ایک ہائک ملتی ہے، ایک ہائپ ہوتی ہے، بازاروں کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ ساری بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ کی تو شاپنگ رہ رہی ہوتی ہے کہ شاپنگ ہم نے کرنی ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم آپ اس رات شاپنگ کی بجائے پہلے آپ کر لیں۔ آپ کے پاس اتنے دن ہوتے ہیں، اتنا آپ کے پاس پورا مہینہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر بندے پر امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ پھر ہلہ گلہ کرنے کے لیے، تھوڑی تماش بینی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو اس حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں، کچھ لوگ اس حوالے سے بھی جاتے ہیں، اس لیے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت غلط چیز ہے، کیونکہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ اس کی بھی اہمیت اسی طرح ہوتی ہے جتنی اہمیت ہمارے رمضان شریف کی راتوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس رات ہمیں اجر ملنا ہوتا ہے، ہمیں اس جو ہم نے عبادت کی ہوتی ہے پورا مہینہ، اس کا ہمیں ثواب ملنا ہوتا ہے، اس کی ہمیں محنت ملنی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اسی رات یہ ہوتا ہے کہ اسی رات جو شیطان ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ پورے رمضان میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اسی رات وہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ ہماری قوم کو کس کام پہ لگا دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں کس قسم کی واحیاتی پھیلائی جاتی ہے اور کیا کیا کام ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ فیمیلز کی زیادہ شاپنگ اس رات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے لکھا ہوا تھا ایکسپریس پہ کہ جو 300 والی بینگلز ہے وہ 1500 کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چاند رات کی رات ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت کی عمل ہوتی ہے۔ تو اس رات آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں، ہماری وہ عبادت قبول فرما۔ اور یہ جو رات ہوتی ہے اس رات ہمیں اجرت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمارا اجر دیتی ہے، جو ہم نے عبادت کی ہوتی ہے اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں اس رات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کم از کم 2 نوافل ایڈ کر لیں اس رات، اور کچھ نہ کچھ آپ کوئی تسبیحات ایڈ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ میں کافی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، مختلف جو ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ وغیرہ، یا جو بھی جو زیادہ اچھا بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ذہنی سکون کی بجائے مادیت کی طرف جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ نہیں مانگتے کہ یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا فرما۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم مادیت کی طرف جاتے ہیں۔ مادہ کیا؟ یعنی کہ موبائل ہو گیا، برانڈز ہو گئے، کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے۔ تو کپڑے جوتے آپ نے لازمی پرچیز کرنے ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے 10 روپے والی چیز ہے، تو آپ کو 100 وہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ خرچ کرنا ایک فضول خرچی میں چلا جاتا ہے، اور فضول خرچی اسلام میں منع ہے اور اس کا گناہ بھی ہے۔ تو جتنے بھی رمضان شریف گزرا ہے لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی، اور 90% لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذہنی سکون کی دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، ذہنی سکون نہ ہو، جو کہ ایسا ہوتا ہے، میں نے کچھ لوگ دیکھے بھی ہیں، پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا زندگی میں، تو پھر آپ نے اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو تو عطا فرما رہا ہے، جو رزق تو عطا فرما رہا ہے، مجھے اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے میرے دل کو سکون عطا فرما۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آخری رات کو آپ نے بازاروں میں جانا ہے اور وہاں جا کے واہیاتی پھیلانی ہے یا تماش بینی کرنی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کم از کم اپنے گھروں میں رہیں۔ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ لازمی جائیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں کہ وہ ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو لازمی جانا چاہیے، اس میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر کچھ اسپیسیفک کام کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میں روکنے کی کوشش کروں گا، اور میں کہوں گا کہ کم از کم ایسا نہ کریں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ وہ رات بھی بڑی اہمیت والی رات ہوتی ہے۔ یہ میری گپ شپ تھی۔ عاقب حمید، سائننگ آف۔